بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انشاءاللہ عز و جل عورتوں کو سونے چاندی کے زیور پہننا کیسا، اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ اور اسی کے متعلق سوال یہ ہے، کیا عورتوں کو سونا چاندی کے زیور پہننے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ عورتوں کو سونے چاندی کے زیور الحمدللہ وہ پہن سکتے ہیں، اور ان کے لیے صرف اجازت نہیں بلکہ ان کے لیے ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ ان کے لیے پہننا کبھی سنت بتایا گیا ہے، کہ عورتوں کو زیور پہننا کبھی سنت بتایا گیا ہے تو کبھی نماز نفل سے افضل بتایا گیا ہے۔ اگر عورت زیور رہتے ہوئے نہ پہنے تو مکروہ یعنی ناپسندیدہ عمل اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے کے برابر بتایا گیا ہے۔ تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ عورتوں کو زیور پہننا کتنا ضروری ہے، اور اسی کے متعلق چند حدیثیں اور سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کے چند فتوے سمجھ فرمائے۔ اور یہ حدیثیں اور یہ فتوے تمام چیزیں جو ہے وہ ایک کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب یہاں سے لیا گیا ہے۔ اور اسی کے متعلق پہلا یہ ہے کہ عورت کو شادی سے پہلے زیور پہننے کی اہمیت، اور اس کے متعلق سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ شاد فرماتے ہیں کہ کنواری لڑکیوں کو زیور اور لباس سے آراستہ رکھنا، ان کی منگنیاں آئے، یہ بھی سنت ہے، یعنی عورتوں کو لڑکیوں کو شادی سے پہلے زیور پہننا سنت بتایا گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کو شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے زیور پہننا کیسا، اور اس کے جواب میں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ شاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کا اپنے شوہر کے لیے گہنے زیور پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے۔ یعنی عورت کا اپنے شوہر کے لیے زیور پہننا، سونے چاندی کے زیور پہننا وہ ثواب کا کام ہے، وہ نیکی کا کام ہے، اور نماز نفل یعنی نفل نماز پڑھنے سے افضل بتایا گیا ہے۔ اور اسی کے متعلق عورت کا نماز میں زیور پہننا کی اہمیت ملاحظہ فرمائے کہ اس کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے علی، اپنے گھروں کی خواتین کو حکم دو کہ زیور کے بغیر نماز نہ پڑھے۔ اور اسی کے متعلق ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کا بے زیور نماز پڑھنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ جانتے، اور فرماتے ہیں کچھ نہ پائے تو ایک ڈوری ہی گلے میں باندھ لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، ذرا غور کریں کہ عورتوں کا زیور پہننا کتنی اہمیت ہے، اور نماز میں زیور پہننا کتنی اہمیت ہے، کہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم کے مالک و مختار فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے علی، اپنے عورتوں کو بتاؤ کہ بغیر زیور کے نماز نہ پڑھے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بغیر زیور نماز پڑھنا مکروہ بتایا گیا ہے۔ اگر کسی وجہ سے عورتوں کے پاس زیور نہیں ہے تو وہ کم سے کم دھاگا اپنے گلے میں باندھ کر، ڈوری باندھ کر وہ نماز پڑھے، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ عورتوں کو زیور پہننے کی کتنی اہمیت ہے۔ مگر آج ہماری عورتیں کب زیور پہنتے ہیں؟ اگر ہم جائزہ لیں تو زیادہ تر عورتیں جو ہے وہ زیور فنکشنوں میں پہنا کرتے ہیں یا شادی کے موقع پر پہنا کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ان حدیثوں سے اور ان سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کے فتووں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ عورت کو ہمیشہ زیور میں زیور پہننا ضروری ہے۔ اگر عورت زیور نہ پہنے تو اس کے متعلق سمجھ فرمائے، اور اس کے متعلق سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کو باوجود قدرت بالکل بے زیور رہنا مکروہ ہے، کہ مردوں سے مشابہت ہے۔ یعنی عورت کو زیور رہنے کے باوجود اس کے پاس زیور ہے پھر بھی نہ پہنے تو وہ عمل مکروہ بتایا گیا ہے، یعنی کہ ناپسندیدہ عمل اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے کے برابر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، کہ ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اگر زیور ہے تو ہمیشہ زیور پہننے کی نیت کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات ذہن نشین کر لے کہ عورتوں کو صرف اور صرف سونے اور چاندی کے زیور پہننے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ دوسرے دھات جیسے کہ پیتل،
लोहा, तांबा या स्टील या गोल्ड के जेवर पहनने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे औरतें जो है वो गोल्ड के जेवर पहनते हैं, तो वो तमाम चीज़ें हमारे लिए यानी कि औरतों के लिए ममानत है, वो नहीं पहन सकते हैं। इसी के मुतालिक बिलखुसूस लोहा और तांबे के मुतालिक हदीसों में ममानत आई है कि इसके मुतालिक एक हदीस समाअत फरमाए कि हदीस में है कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पीतल की अंगूठी पहनकर हाजिर हुए। फरमाया, क्या बात है कि तुमसे बुत की बू आती है। उन्होंने वो अंगूठी फेंक दी। फिर दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहनकर हाजिर हुए। फरमाया, क्या बात है कि तुम पर जहन्नमियों का जेवर देखता हूँ। उन्होंने उसको भी उतार दिया और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज़ की अंगूठी बनाऊँ। फरमाया, चांदी की, और उसको एक मिशकाल पूरा ना करना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ए इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, तो इस हदीस से हमें मालूम हो रहा है कि पीतल की और लोहे के ज़ेवरात पहनना मना है। कि पीतल के ज़ेवरात पहनना ऐसा है कि बुत के ज़ेवरात पहनने के बराबर है, और लोहे के ज़ेवरात पहनना जैसे कि जहन्नमों का ज़ेवरात पहनने के बराबर है। और ये हदीस जो है उलमा फरमाते हैं वो दोनों के लिए है, मर्दों के लिए और औरतों के लिए। तो इसीलिए हमारी माँ बहनों को चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ेवरात पहने तो सोने और चांदी के पहने, और दूसरे धात जैसे कि तांबे के, गोल्ड के, लोहे के तमाम ज़ेवरात से परहेज़ करें। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। Bye.